والدي وسول يغفر لنا وتغشهم بالرحمة واسم جنة واختم لنا كل حسنى وراض عنا بخير والعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد، ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب خصا بالفضيلة. والصوب الفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد، يا رب وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد، يا رب فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد، يا رب وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب واغفر لكل مذنب. صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا رب صل على محمد، يا رب يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعاء. يا رب صل على محمد، يا رب لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجاء. يا رب صل على محمد، يا رب بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد، يا رب تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي تغشانا بنوره. يا رب صل على محمد، يا رب حفظانك ومانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي حفظانك وما. يا رب صل على محمد، يا رب واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسكننا جنانا. يا رب صل على محمد، يا رب اجرنا من عذابه. يا ربي صل على محمد، يا ربي أجرنا من عذابه. يا رب صل على محمد، يا رب وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة. يا رب صل على محمد، يا رب حتنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي حدنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب واصلح كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واصلح كل
وسلم يا رب تسليما. صل على محمد يا ربي وكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا رب صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والدائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترايب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خايب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم ليس
قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الآل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المحبة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامات تذله الغمامات تطيعه السحايب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى 7 الطباق ثاقب قدمه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن أوذي يعفو وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أرده من العرش قبل أن يبرز الفرج وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجايب. اللهم صل وسلم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من كب النجايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب هذا أحد السورة باسم الحبايب فهذا شكرها طفر ركايب علم درها وقعن مد الغضاء وزالت معها السحايب صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب ومالا للحمى ضربا وحنا ليلة المعالم والملاعب فدا جذب الزمام ولا فقائد شوقها للحي جاذب صلاة
صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد غير من ركب النجايب. فهم ضربا كما همل وإلا فإنك بطريق الحب كاتم هذا العقيق وبدا وهذا كباب الحي لاحد والمضارب صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. وتلك القنبة الخضراء وبها نبي النور يجلو الغياب وقد زح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. وقال للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب في اليوم حاجب. تملي بالحبيب بكل قصد وقد حصل الهنا والضد وارد. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. نبي الله خير الخلق جامعا له على المناسب والمراتب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. له الجاه الرافع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. فلو أن سعينا كل حين على الأحداق لا فوق النجايب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. ولو أنا حملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. دم الليل والصحابة جميعهم وعدرته العطايب. صلاة الله ما لحد كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منها من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب المشارق والمغارب. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاصر والمناكب. صلى الله عليه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة
غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو أحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبتني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال علمني أبي توراة إلى سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف ويصفون في صلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلتم من أخلص بشهادتي كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادهك قصد ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عز عن حصر ما هويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسول من قبلك لكنه بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الصلاة دائم الصلاة دائم
أشرف الخلائق الصلاة دايم الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق يا نسيم الأسحار يا نسيم الأسحار احمل تحية لأهل الأخدار الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق ثم عد بالأخبار ثم عد بالأخبار عنهم وهلهم حافظين للجار الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق والذمم والأسرار والذمم والأسرار أم قد تنسوا هل طول الأسفار الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق لبن دم أدوار لبن دم الأدوار وكلهم من تحت حكم الأقدار الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق إن قلبي يلان إن قلبي يلان يا صاحبي في غربة وكربة الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق من زمان قد خان من زمان قد خان وما شرين لا يحفظون صحبه الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق ما تراه معوان ما تراه معوان إلا على باطل وتارك قربه الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق ما أولئك أخيار ما أولئك أخيار كلا ولا بالمتقين الأبرار الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق يا نديم قل لي يا نديم قل لي هل ترجع الأيام والليالي الصلاة دايم على محمد أشرف الخلائق التي صفت لي التي صفت لي
تسعد الأحباب والموالي. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. باجتماع شامله باجتماع شامله من قبل أن تغدو إلى الرمال. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. واللبن ولا أحجار واللبن ولا أحجار من تحت لطف الله خير غفار. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. أنا لست آيس أنا لست آيس من روح رب العرش واسع الجود. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. والعدو تعس والعدو تعس ومنذ لكن لحد محدود. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. والرسول حارس والرسول حارس وسادة الأسلاف عهد معه. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. يا نزل بشار يا نزل بشار هيا بكم قوموا عسل فلك دار. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. يا نزل بشار يا نزل بشار هيا بكم معزل فلك دار. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد أشرف الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أدعو لكم ورئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل ناجب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات.
فإن النور المصون وسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. على محمد وسلم. صلى الله على محمد وسلم. مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا هلالا حل بوادي قبا ظهر الدين والنبى. مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلالا حل بوادي قبا ظهر الدين والنبى. النبي يا من حضر يا من حضر النبي خير البشر من له القمر له القمر والغزل لم عليه. مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلالا حل بوادي قبا أظهر الدين والنبى. النبي يا مسلمين يا مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين العالمين فرض الصلاة عليه. مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلالا حل بوادي قبا أظهر الدين والنبى. النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس والمجوس أسلموا على يديه. مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلالا حل بوادي قبا أظهر الدين والنبى. النبي ذاك الملك ذاك الملك قوله قول صحيح والقرآن شيء ملك شيء فصيح الذي أنزل عليه. مرحبا يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلالا حل بوادي قبا أظهر الدين والنبى. الحسن ثم الحسين ثم الحسين
العين نورهم كالنجمة كالنجمة جدهم صلوا عليه مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلال هل بوادي قبا أظهر الدين والنبى الحسن ثم الحسين ثم الحسن للنبي كرة العين نورهم كالنجمتين كالنجمتين جدهم صلوا عليه مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلال الذي وادي قبا أظهر الدين والنبى كلكم صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات البركة كل من صلى عليه مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا هلال العل في وادي قبا أظهر الدين والنبى الحضرة حسن لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مشايخ الحضرة حسن لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 هاي الحضرة حسن لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله قوموا معي قومه واخذوا الذي رومه كله بلا نومه يجي بعون الله الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله كفى ما بيداول أصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله قولوا لنا نصرة بالسيف والقدرة وكل ما نكره ونشوف شيء لله مشاي الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنذر الله مشاي الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله يقدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جعل الله الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباقر والكل حزب الله مشاي الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله حسبي بهم حسبيهم صفة الرب بالفضل والقرب والكل شيء لله مشاي الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله صلي وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلب اجمع بفضل الله مشاي الحضرة حسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الارواح منا باللقاء خير الانام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم وابلغ المختار عنا بصلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد لجيران لنا بالأبضحية لجيران لنا بالأبضحية الأبضحية بعثتم عن نسيمة تتحية بعثتم عن نسيمة تتحية تحية وأودعت النسيم ما حديث حب قديم كان من يوم القضية دفن في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على الزوية تزمزم للحدى بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعامرية العامرية فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ولا كالصبوات العذرية العذرية وليس أن الغواني والغواني ولا للشهوات الدنيوية الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى ولكن للأمور العلوية العلوية حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضارات القدسية القدسية مناظر للنواذر من قلوب مطهرة زكية نقية النقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية المقعدية فتسرح في رياض من جنان وتاويل القناديل المضية المضية فما شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية العلية عسى الرب الكريم بماضي فضل يبلغنا أقاسي الأمنية الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد الإمام شيخ الإسلام قطب الدولة الشرعي عبد الله بن علوي بمهد الحداد في كتابنا سيدنا والأوصية الإيمانية نفعنا الله به وبعلومهم وبعلومكم وعلم سيد الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم وليس من شرط المتوكل أن يكون متجردا عن أسباب الدنيا بل قد يكون ملابسا للأسباب مع التوكل ولكنه يكون معتمدا على الله لا على الأسباب وعلامة صدقه في ذلك ألا يسكن إليها ولا يطمئن بها في حالة وجودها ولا يتزلزل ولا يضطرب عند فقدها وتشوشها. وقد يكون العبد متجردا عن أسباب الدنيا وهو غير متوكل
مهما كان متعلقا بالأسباب وملتفتا إلى الخلق وطامعا فيهم. ثم إن الأسباب على قسمين دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية مثل العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي لا بد منها، فلا بد لكل مسلم من إقامة تلك الأسباب والعمل بها مع الاعتماد على الله دونها. وأما الأسباب الدنيوية فكالانحراف والصناعات وسير ما يتسبب به الناس لتحصيل معايشهم، وهذه الأسباب لا يجوز الإنسان ترك ما يحتاج إليه منها ولا يستغني عنه إلا إن كان عاجزا لا يستطيع السعي والحركة أو كان ممن أقيم في ذلك من عباد الله أهل المعرفة واليقين. وعلى كل حال فليس يجوز الإنسان ليترك التسبب لمعاشه الذي لا بد له منه إلا إن كان عاجزا أو ممن أقيم في الترجيل من أهله. ويحرم على الإنسان أن يقعد عن الاكتساب الذي يقدر عليه ويحتاج إليه ويترك نفسه وعياله ضياعا يسألون الناس وتشوفون إلى ما في أيديهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول والله سبحانه أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن ولا لا؟ ده أذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Di sini dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Hawi Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang satu perkara yang sangat penting, yaitu bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, banyak di antara kita yang menyatakan dirinya bertawakal ala Allah. Tapi apakah demikian? Apakah benar seseorang di antara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sejati di dalam hatinya kepada Allah. Percaya adanya Allah. Percaya kalau Tuhannya Maha Kuasa. Percaya kalau Tuhannya Maha Mampu. Percaya kalau Tuhannya Maha Kaya. Percaya kalau Tuhannya yang Maha Mengatur. Dan sadar kalau dirinya lemah, dirinya nggak memiliki apapun, nggak memiliki kemampuan apapun. Orang yang punya iman macam begini, dialah orang yang bertawakal kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen kasih contoh. Contoh yang sederhana sebenarnya, yang sering kita di dalam kehidupan kita alami. Bagaimana? Mungkin banyak di antara kita yang bekerja, bisnis, punya urusan. Ada seseorang di antara kita punya urusan besar dalam perdagangannya. Terkadang dalam situasi tertentu kita mentok, nggak bisa menyelesaikan urusan ini. Iya kan? Kita nyerah, mau kemana? Kita lihat diri kita sampai di sini mentok, nggak punya kemampuan lebih dari itu. Tapi kita mengharap untuk meraih proyek ini atau urusan ini, menyelesaikannya, cuman kita udah mentok, nggak bisa. Saat itu kita berpikir, ada gak orang yang punya power, yang punya koneksi, yang punya kemampuan nyelesain perkara ini, saya mau serahin di urusan kepada dia. Kadang kita dalam kehidupan kita berbisnis kayak begini, dalam urusan kehidupan kita duniawiyah begini. Kita pikir-pikir, oh ada si fulan, dia dekat sama presiden, dekat sama pemerintahan, dekat sama menteri-menteri, punya jaringan kuat. Ini urusan aneh nih, dia pasti bisa nyelesain. Bagaimana? Pertama-tama, sebelum saya serahin urusan saya ke dia, saya punya hubungan apa sama dia? Aneh nggak punya hubungan sama dia, terus saya mau serahin, bagaimana? Pertama, jalin hubungan baik dulu sama dia. Iya kan? Hubungan baik terjalin, udah lama. Habis hubungan baik terjalin, baru kita serahin, kita cerita, Chef, Anda punya urusan begini, Anda udah mentok. Anda tahu nih, ente punya kemampuan untuk nyelesain ini, bisa gak Anda serahin ini perkara kepada ente selesain? Dia bilang, tenang, jangan takut, tapi ente percaya sama aneh, Anda tuntasin. Ya, ente percaya sama aneh, Anda tuntasin. Tapi kalau ente nggak percaya,
ya cari orang lain mendingan. Kan kita dapetin orang-orang kayak begitu, tenang, ini bisa selesai. Anda punya power, ini koneksi gampang banget. Tapi ente percaya sama aneh. Apa yang bakal kita lakukan? Kita akan serahkan perkara kita sama dia. Tatkala kita serahkan perkara kita sama dia, apa yang ada di benak kita? Rasa percaya 100% kepada dia. Iya kan? Terus harapan besar kepada dia. Terus tahu kalau dia orangnya cemburuan. Kita kagak mau ya dia sakit hati, sehingga ini perkara udah serahin ke dia, yang lain jangan campur. Kan ada kita ya serahin ke dia, libatin orang lain tanpa sepengetahuan dia. Ini orang marah, lo mau nyerahin ke gue apa mau nyerahin ke orang lain? Iya kan? Ini Tuhan kita kagak mau dipersekutukan, nggak mau. Kita serahin sama dia nih, lo urus. Nah dia juga bilang sama kita, gue siap urus urusan lo, terima beres. Tapi juga ada hal-hal yang perlu ente lakukan. Apa itu? Ente mesti tiap waktu nanya sama aneh, udah sampai di mana? Itu satu. Kedua lagi, ada perkara-perkara yang mesti ente lakukan supaya nih jalan. Ente bikin begini, bikin begini, bikin begini. Dia siap ngegolin tuh urusannya, yang kita udah mentok. Yang penting kita jalanin nih apa yang dia perintahin sama kita, bikin begini, bikin begini, bikin begini. Kalau kita jalanin, dia juga seneng, cepet urusannya jadi. Tapi kalau kita nggak jalanin, dia juga kesel. Lo minta tolong sama gue, giliran gue suruh beberapa hal, lo nggak mau jalanin. Ini yang saya ceritain, ini hanya ilustrasi kecil di dalam kehidupan kita. Yang pada hakikatnya sebenarnya tawakal kepada Allah pun juga demikian. Faham nggak kira-kira yang saya sampaikan? Kita ketika bertawakal kepada Allah, kita punya urusan apa? Urusan kita banyak. Kita, kalau kita menyadari siapa diri kita, kita ini lemah. Kita hamba yang nggak memiliki apapun. Tapi karena kita beriman, apa artinya iman? Kita percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, namanya Allah. Tatkala kita percaya, sadar, tahu, percaya dia adalah Tuhan pencipta alam semesta yang digenggamannya segala kekayaan dunia dan akhirat. Langit dan bumi semuanya di genggaman dia. Dia yang maha mampu, dia yang maha perkasa, dia yang maha kuat, dia yang maha mengatur, dia yang maha segalanya punya dia. Udah, yang lain mau pejabat, mau perintah kecil dibanding dia ini Tuhan alam semesta, Malikul Mulk. Kita percaya sama dia. Dan kita sadar diri kita lemah. Kita punya perkara kita udah mentok. Kita mau lari kemana? Orang beriman nggak bakal lari kepada manusia, sebab dia sadar manusia sama statusnya kayak dirinya, lemah. Orang beriman akan lari kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Tahu gak bertawakal? Berserah, menyerahkan segala perkara kalian untuk diurus. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Lihat tuh, sifat tawakal hanya milik mereka orang-orang yang beriman sama Allah. Sebab memang begini, dia sadar punya Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa, yang memiliki segalanya, alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya di genggamannya. Dia sadar itu. Nggak ada selain Allah yang berkuasa. Dan selain Allah sama kayak dirinya, lemah, nggak memiliki apapun. Huwa Rabb la rabba siwahu wa kulluhum abidun wa tahtal hukmi min ghairi farigi. Abdullah Haddad bilang begitu. Orang beriman gitu, dia serahin perkaranya. Dia bilang, ya Rabb, saya punya perkara, ini saya serahkan kepada engkau. Engkau maha kuat, engkau maha besar, engkau maha agung, engkau maha berkuasa. Di genggamanku, di genggamanmu segala kekayaan langit dan bumi. Kita serahkan tuh perkara sama Allah. Terus nggak cuma sekedar itu aja. Kan tadi kita bilang, orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah, hatinya penuh harapan. Bagaimana sih keadaan orang yang punya harapan? Ente kalau udah serahin perkara ente sama satu orang, ente bakal terus mikirin, kapan rapinya? Ya Allah, ngarep banget kapan diselesain. Ini ane percaya ini orang ini pasti bakal selesai.
Ini kan keadaan hati kita. Kalau kita udah serahin urusan dunia kita kepada seseorang yang bisa menyelesaikannya. Nah, kita kalau nyerahin, kita beriman sama Allah, bagaimana tuh hati kita, sanubari kita, tatkala kita menyerahkan perkara kita kepada Allah, Tuhan yang kita iman kepadanya, harapan besar kepadanya. Iya kan? Harapan yang besar, percaya kepadanya, bertumpu kepadanya, nggak menoleh kepada yang lain, ya, nggak menoleh sebab tahu Tuhannya ini nggak mau dipersekutukan, nggak mau. Dia hanya percaya dan dia sadar yang lain lemah, dia bertumpu kepadanya Allah. Terus dia sadar Tuhannya memerintahkan kepadanya untuk melakukan beberapa kewajiban, maka dia melangkah untuk menjalankan kewajiban itu. Bukan artinya kita tawakal terus kita tidur roncang-roncang kaki lah. Tuhan nyuruh kita berbuat, habis gitu serahin kepada Tuhan. Tuhan nyuruh ente bikin begini, udah selesai, ntar urusan gue yang urus. Itu Tuhan mau dari kita begitu. Kita berbuat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dia perintahkan. Makanya, tatkala kita bekerja, kita cari nafkah, itu hanya sekedar kewajiban yang kita jalankan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Nggak lebih dari itu. Selebihnya serahin kepada dia, rezeki urusan dia, segalanya urusan dia. Kita serahin kepada Allah. Kita udah berserah kepadanya. Kalau kita udah berserah kepadanya, ambil kabar, bakal tuntas urusan. Percaya tapi sama dia. Ya, bukan kita tidur, tapi kita jalanin kewajiban yang dia wajibin sama kita. Hada tawakal. Ini artinya tawakal kayak begini. Tawakal bukan sekedar kita ngaku-ngaku serahin kepada Allah, tapi juga nggak percaya sama dia, ya, masih syak sama dia. Bagaimana? Orang juga sebel kalau ente serahin perkaranya sama satu orang, tapi ente ragu sama dia. Ente masih noleh ke yang lain, masih ada lagi gak yang mampu ya ngurusin. Dia juga sebel, lo nggak percaya sama gue, ya. Orang yang berserah sama Allah, udah nggak noleh sama yang lain. Orang yang bertawakal sama Allah nggak menoleh kepada yang lain, dan itu yang dimau oleh Allah dari kita. Serahkan segala urusan kita, percaya sama dia, berharap kepadanya, minta dan berdoa kepadanya. Urusan bakal diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini tawakal yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertawakal. Orang yang masih stres, jangan ngaku tawakal. Orang yang masih stres jangan ngaku tawakal, dia belum tawakal. Kalau dia tawakal artinya dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia udah percaya, udah tenang aja udah. Ya. Kayak kita udah serahin urusan kita kepada seseorang yang kita percaya, khalas, lu tenang, duduk manis, gua ngerapiin. Tenang gak hati kita? Stres gak? Kagak, kita percaya sama dia, ini urusan kecil. Nah kalau kita percaya sama Allah, kita tawakal, kita gak bakal stres. Nah kita tanya, kita udah tawakal belum sama Allah? Yang masih stres, galau, ambil kabar, dia belum bertawakal. Kalau dia belum bertawakal, ada apa dengan iman sama Allah dalam hati kita? Makanya minggu lalu dibahas, malam Jumat lalu, satu ayat yang dari sejak malam Jumat lalu sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang di benak. Apa firman Allah yang berbunyi, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadhihi ayah dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sejati, iman yang sesungguhnya, bukan sembarang iman, tapi iman yang kita lihat dalam perilaku sehari-hari mereka, yaitu iman yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan para sahabat. Siapa mereka? Alladzina qala lahumun nas. Mereka adalah orang-orang yang tatkala, ya, orang-orang di luar sana, orang-orang, ya, apa bahasanya ya,
apa ya, orang-orang di luar sana itu pengen menakut-nakuti mereka, bawa kabar yang membuat mereka nih ketakutan. Padahal kabar palsu, kayak kita zaman kita sekarang. Iya, hati-hati, pihak luar mau invasi kita, menguasai negeri kita, hati-hati. Oh, dibikin kita galau, takut. Iya kan? Persis sama kayak yang di ayat. Hati-hati, ini orang-orang di luar sana itu, mereka udah mengerahkan kekuatan mereka, orang-orang mereka jumlah yang sangat banyak untuk menggempur kalian, wahai para sahabat Rasulullah. Persis kan sama zaman kita? Ono bawa isu, ini juga bawa isu. Isunya persis. At-tarikh yu'id nafsahu bi nafsihi. Sejarah mengulang dirinya kembali. Sama. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hati-hati, biar waspada, takut, hati-hati. Persis 100% kayak zaman kita. Ini kan kabar disebar supaya apa? Supaya kita resah, supaya kita takut. Lihat, tatkala kabar disebar, hati-hati, musuh mau menguasai kita. Yang ada, keadaan kita saat ini bagaimana? Kemakan. Kemakan. Dan orang yang kemakan, mayoritas kita, yang kemakan dengan isu kayak begini, isu nih, ya. Bagaimana keadaan mereka? Ada yang galau, ada yang stres, ada yang mencaci, ada yang memprovokasi, ada yang memaki, ya, ada yang bikin begini, yang begitu. Taib. Ini kan keadaan yang kita lihat dengan mata kepala kita saat ini. Tapi coba lihat, kasus yang sama kan terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Kasus yang sama terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Apa yang mereka, bagaimana sikap mereka tatkala menghadapi keadaan ini? Bagaimana sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman tatkala menghadapi situasi macam begini? Bagaimana sikap mereka? Allah Ta'ala bilang, apa di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala bilang, fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala isu dilempar kepada mereka, apakah mereka takut? Yang ada di hati mereka, fazadahum imana, bertambah di dalam hati mereka keimanan kepada Allah. Lihat, Allah di sini nyebutin yang ada di hati mereka nih keimanan. Artinya apa? Di dalam hati mereka ketika dibuang ini isu, lo takut sama manusia-manusia yang udah siap menggempur kalian, menguasai kalian. Hati-hati, bahaya ini. Allah Ta'ala bilang, fazadahum imana. Dalam hati mereka tuh sama sekali nggak ada tempat kecuali Allah. Nggak bertambah apapun di dalam hati mereka. Ingat, tidak bertambah apapun di dalam hati mereka. Ini Allah nyatakan, kecuali keimanan sama Allah. Artinya, yang makin ditebar isu macam begini, hati mereka makin penuh dengan Allah. Tatkala hati mereka penuh dengan Allah, nggak ada tempat bakal yang lain. Dan yang mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Dia adalah sebaik-baiknya Tuhan yang kami serahkan perkara kami kepadanya, Al-Wakil, yang mengurus urusan kami. Ada gak ente dapetin sini langsung mereka, ayo kita atur strategi, ayo kita lawan, ayo kita... Enggak. Allah gak nyebut itu semua. Yang ada Allah dapetin, dan inilah yang dibanggakan oleh Allah. Yang ada di dalam benak mereka, Allah, nggak ada lagi lain. Kenapa? Ini orang-orang para sahabat punya iman benar, punya iman. Tahu nggak punya iman? Di benak mereka yang ada cuma Allah. Di benak mereka cuma Allah, dan mereka faham betul siapa Allah yang mereka iman kepadanya, yang mereka percaya kepadanya, yang mereka menghamba kepadanya. Mereka faham betul siapa Allah.
Makanya ketika dibakar, disebar isu, ya, hati-hati manusia hati dunia seisinya. Apa mereka dibanding Allah? Nggak ada harganya, nggak ada artinya, lemah, nggak memiliki apapun. Nggak memiliki apapun. Allah yang berkuasa. Makanya nggak bertambah apapun di hati mereka. Lah ada rasa takut, wala ada kekhawatiran, wala ada stres, setitik pun nggak ada. Yang ada makin bertambah keimanan mereka kepada Allah, makin bertambah Allah dalam hati mereka. Ada sifat orang beriman. Yang mereka ucapkan hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Mereka nggak bilang cukup bagi kami pemikiran kami, kekuatan kami, pengikut kami, senjata. Enggak bilang begitu. Cukup bagi kami Allah. Dan Dia adalah sebaik-baiknya Tuhan yang mengurus urusan kami. Dia yang urus, selesai. Lihat, tatkala mereka bersikap macam begini. Lihat, tatkala para sahabat bersikap semacam itu, iman makin diprovokasi untuk takut, makin mereka bertambah iman sama Allah, makin penuh Allah dalam hati mereka, mereka makin berserah kepada Allah, tidak bertumpu kepada kekuatan dan jumlah mereka. Tatkala mereka bersikap macam begitu, apa yang terjadi? Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, di dalam ayat yang selanjutnya, fanggalabu bini'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Lihat, mereka kembali, ya, dengan nikmat dari Allah dan anugerahnya. Nggak ada sedikit keburukan yang menyentuh mereka, setitik pun nggak. Sebab nggak ada yang bisa kasih manfaat atau keburukan di langit dan bumi kecuali siapa? Kecuali Dia, Allah. Mereka beriman sama siapa? Sama Allah, Tuhan yang memiliki segalanya. Dan Tuhan bangga sama hamba yang macam begini. Ah, ini orang beriman. Nih hambaku, nih hamba sejati. Sehingga provokasi, omongan-omongan macam begitu, sekalipun benar kenyataannya kecil di mata Allah, ini orang-orang yang beriman sama Allah, kembali setitik pun keburukan gak menyentuh mereka. Allah. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Terus Allah Ta'ala bilang, itu yang bikin nyebarin provokasi apa semuanya tuh, innama dzalika syaitan. Itu syaitan. Yang pada dia menyebar broadcast, Allah Ta'ala bilang apa? Innama dzalikumus, sesungguhnya itu tuh syaitan. Yang bilang bukan Habib Ahmad atau Habib Jindan, Rabbul Alamin dalam Al-Quran bilang innama dzalikumus, setiap kabar yang datang kepada kita membuat kita takut kepada selain Allah, ambil kabar entu dari syaitan. Setiap kabar yang datang kepada kita untuk membuat kita takut kepada selain Allah, ambil kabar entu syaitan. Binasil Quran. Orang beriman bingung kita. Orang beriman takut sama begituan. Ajib. Selama ini iman mana? Sandiwara? Allah Ta'ala bilang innama dzalikumu syaitan. Itu kabar datang dari syaitan. Lu jangan percaya apa yang datang dari syaitan. Cuman kita bingung. Orang kita ini kan, tuh lihat, tadi saya jelasin Tura'ilal awal, tuh para sahabat begini sikap mereka. Kita zaman kita bagaimana? Beda kan? Terus kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah sebagaimana sahabat. Lu beda. Jangan berharap kemenangan yang sama. Lu beda. Di dalam satu riwayat disebutkan,
lan tasluha akhiru hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha. Umat di akhir zaman nggak bakal meraih kemenangannya sebagaimana umat yang pertama, melainkan dengan cara yang sama yang diraih oleh umat yang pertama. Bagaimana? Dengan iman. Dengan selain iman jangan pernah bermimpi dapat kemenangan dari Allah. Mimpi. Allah Ta'ala bilang innama dzalikum syaitan. Itu syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Menakut-nakuti pengikutnya. Yang kemakan sama kabar itu tuh, ambil kabar dia aulia syaitan. Yang bilang bukan aneh, Allah yang bilang. Yang kemakan percaya, apalagi ikut nyebarin, terima, langsung forward. Rame. Heran kita, wallah heran. Yang pada takut, ambil kabar dia aulia syaitan. Itu kabar yang masuk ke dia, lu jangan percaya, itu dari syaitan. Percaya sama syaitan, bingung kita orang beriman. Dan setiap kabar yang datang seperti saya bilang, hanya untuk menakuti kita kepada selain Allah, ambil kabar itu kabar datangnya dari syaitan. Dan pembawa kabarnya juga syaitan. Dan yang percaya, pengikutnya syaitan. Ada Tuhan yang bilang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bilang sama kita nih, kalau emang kita beriman ya, kalau emang nih khitab ditujukan sama kita, ini khitab hanya ditujukan untuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman. Allah Ta'ala bilang apa? Fala takhafuhum, lo jangan takut sama dia orang. Lo jangan takut sama yang begituan. Nih Allah bilang, wa khafuni, takut sama aku, katanya Allah. In kuntum mu'minin, kalau engkau beriman kepada Allah. Lihat tuh khitab kepada orang-orang beriman. Orang beriman, takut sama Allah. Ente lihat keadaan kita ini. Benak kita penuh sama kotoran itu tuh. Urusan kekuasaan, politik, pemilu, apa lagi nggak tahu. Fitnah sini, fitnah situ. Benak situ. Cari Allah, ada gak kayak begitu di hati kita? Ada gak Allah dalam hati kita seperti kotoran itu ada di hati kita? Sebesar apa Allah di dalam jiwa dan benak kita? Apakah sama dengan besarnya itu? Enggak ada. Ini kenyataannya orang beriman. Fala takhafuhum wa khafuni, katanya Allah. In kuntum mu'minin. Ya Allah. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu para sahabat begitu. Aneh main teh, bagaimana keadaan kita? Ayo perbaikin yuk diri kita. Ada apa dengan iman kita sama Allah? Ini kan kalau kita mau merenung, kalau kita lihat, oh ayat bilang gini, kita lihat diri kita, ya kita nggak sesuai nih, ya. Ini kan kalau kita lihat begini, udah sepantasnya kita memperbaiki keadaan iman kita, keislaman kita balik sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dikit. Habib Abdullah Haddad bilang di sini, ya, orang yang bertawakal kepada Allah tidak menghalangi dirinya untuk menempuh sebab-sebab. Apa itu? Kita bertawakal kepada Allah agar Allah dalam urusan dunianya kita. Apakah kita lantas tidur? Kagak. Tapi kita tempuh sebab untuk meraih rezeki. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kita bertumpu kepada kekuatan dan sebab yang kita ambil itu, tapi bertumpu kepada Allah. Ya. Terus satu lagi, ya, di dalam hadis kan disebutkan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr."
taghdu khimasa wa taruhu bitanah. Dalam suatu hadis Nabi SAW bilang, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana itu burung? Ente lihat burung pagi dia berangkat dengan perut kosong, balik perut kenyang, tembolok penuh. Iya kan? Hadal hadis Nabi bilang kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Tapi apakah artinya oncang-oncang kaki tidur? Enggak, berbuat. Makanya Nabi kasih contoh di sini dengan itu burung. Apakah burung yang diberikan oleh Allah rezeki, dia pagi pergi dalam keadaan kosong, balik terus kenyang, bawa bawa berkatan? Apa Allah Nabi Muhammad bilang? Taghdu, dia dari pagi berangkat. Kalimat taghdu ada ghudwah, dia pergi di pagi hari, pada pagi-pagi sekali. Ngapain? Cari nafkah. Itu burung. Balik nggak dikecewakan sama Allah. Balik dalam keadaan kenyang, bawa berkatan. Nabi kasih kita nih isyarat, bukan cuma sekedar kita berserah, tapi juga kita jalanin kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk berbuat. Jelas. Namun al-i'timad bertumpu bukan kepada apa yang kita lakukan, tapi kepada Allah Ta'ala. Itulah tawakal. Kemudian Habib Abdul Haddad menjelaskan, innal asbab ala qismain. Sebab untuk meraih rezeki sebagai contoh, ya, bisa kita berbuat dengan pekerjaan asbab duniawiyah, juga asbab diniyah. Banyak di antara kita, ya, urusan dunia dia berbuat. Saya bertawakal sama Allah, cakep. Ya, saya juga bekerja sebagai sebab yang Allah wajibkan kepada saya, cakep. Tapi biar ente tahu, ya, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita bukan hanya kita bekerja, tapi juga ada asbab duniawiyah. Contoh, dalam suatu hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah, berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, itu lebih cepat katanya Rasulullah mendapatkan rezeki daripada orang yang pergi melanglang buana banting tulang untuk cari rezeki. Nabi bilang begitu. Artinya apa? Artinya salah satu sebab untuk meraih rezeki bukan cuma sekedar kita keringat banting tulang, tapi juga sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh zikir sampai terbit matahari, itu juga penyebab untuk meraih rezeki. Orang yang bertawakal sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, nggak cuman sibuk sama penyebab dunia. Apa itu? Penyebab dia cari nafkah, dia sholat subuh, enggak. Kalau kayak begini, engkau bukan tawakal sama Allah, cuma ngaku tawakal, tapi bertumpu kepada pekerjaan, nggak bertumpu kepada Allah. Orang yang bertumpu kepada Allah, dia jalanin pekerjaannya, dan dia jalanin nih kewajiban dia ketika beribadah sama Allah, sholat subuh jamaah, ya, zikir habis subuh nggak tidur. Contoh lain, ya, urusan rezeki, iya saya percaya, saya serahin sama Allah, tapi juga kita pekerjaan mesti kerja, cakep, ya kan. Nabi juga ngajarin, ente pengen rezekinya lancar, sholat duha jangan tinggal. La fagra ma'ad duha. Nabi bilang begitu, nggak bakal melarat orang yang sholat duha, tapi duha dia malas-malesan. Ini nggak tawakal sama Allah, nggak percaya sama Allah, tapi percaya sama keringatnya dia, usahanya dia. Nabi SAW ngajarin kita baca suratul Waqiah. Itu dikenal suratul Waqiah, suratnya orang kaya. Artinya orang yang rutin baca suratul Waqiah nggak bakal pernah melarat seumur hidup. Ada Nabi yang bilang. Terus suratul Waqiah nggak pernah dia baca. Kenapa? Udah sibuk pekerjaan. Ente bukan tawakal sama Allah, tapi ente bertumpu kepada usahanya ente, bukan bertumpu kepada Allah. Hal yang dijelasin sama Habib Abdullah Haddad, orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, begini keadaannya. Dia akan bertumpu kepada Allah, dia akan bertumpu kepada ibadah sebagaimana dia bertumpu kepada usaha dan pekerjaannya.
Wahakadha, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. At-tawakkul ya rabbal alamin wa ya jadal ajudin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingin dengarkan sedikit dari Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, kita beruntung pada kesempatan di malam hari ini mendengarkan nasihat yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Pengertian makna tawakal yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh para salaf dan para ulama-ulama kita. Sebab terus terang banyak orang mengartikan tawakal adalah orang yang pasrah, terima apa adanya. Tapi di dalam hatinya adalah orang yang rakus akan dunia. Kenapa? Contoh saudara sekalian, ketika disuruh bekerja dia bilang, lah saya tawakal sama Allah. Cuman giliran lagi susah, ngeluhnya bukan main. Sumpek luar biasa, stres terus tiap hari. Kenapa? Wah, nggak dapat rezeki. Padahal tawakal, ini bukan tawakal namanya. Orang yang tawakal yakin sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengeluh dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia baik dalam keadaan kesulitan, ia selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh hadirin. Sebagaimana tadi Habib Ahmad telah menjelaskan, tawakal itu adalah hakikat iman. Ketika orang memiliki kemantapan iman, keyakinan iman kepada Allah, pasti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang masih mengeluh akan takdir yang ditentukan Allah, berarti imannya masih lemah. Jangan mengaku orang yang paling kuat iman, tapi masih mengeluh akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seseorang yang memiliki keyakinan, keimanan yang begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keadaannya ketika dilemparkan oleh Namrud untuk dibakar. Datang malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Nabi Allah Ibrahim sambil menawarkan jasanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah. Hai Ibrahim, butuh bantuan enggak engkau? Bilang sama aku, kata malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril, malaikat Allah yang bisa mampu melakukan apapun sesuai izin Allah. Itu api Namrud yang begitu besar. Kalau malaikat Jibril meniup, langsung padam itu api. Kalau seandainya Nabi Ibrahim mau naik di telapak tangan malaikat Jibril, bahkan dibawa ke tempat yang jauh selamat dari apinya Namrud. Tapi lihat orang yang tawakal kepada Allah, orang yang memiliki keimanan yang kuat, sampai tawaran malaikat Jibril ditolak oleh Nabi Allah Ibrahim. Dikatakan ammalaka fala amalillah fi ilmuhu anni yughnini an su'ali. Kalau kepadamu ya Jibril, anda enggak butuh. Tapi kalau bantuan Allah, maka Allah dia tahu apa kebutuhan saya. Lihat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah pun mengatakan kepada api, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Begitu nikmat yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Tawakal. Sebab juga Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupi untuk dia. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin keluar rumah, yang dianjurkan dibaca adalah bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah. Langsung berserah diri. Dia ingin mencari nafkah, belum mulai mencari nafkah, baru keluar rumah udah diajarkan tawakal sama Allah. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi. Kalau kita bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kita rezeki bagaikan seekor burung. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Dan subhanallah hadirin, hewan yang paling tawakal adalah burung. Burung nggak pernah nyimpan makanan buat besok, beda dengan hewan lain. Semut kadang-kadang kita lihat ngumpulin makanan disimpan hadirin ya. Tapi lihat seekor burung, lihat sarangnya, nggak pernah menyimpan makanan buat besok. Pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada sama kita. Adapun yang saat ini terjadi, seperti tadi disampaikan, banyak kekhawatiran yang terjadi kepada kita. Ini adalah usaha-usaha yang membuat kita lupa dari Allah. Usaha-usaha musuh yang membuat kita jauh dari Allah.
Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyatakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah nyatakan hadirin bahwasanya Allah mengingatkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang mana itu kembali lagi di masa kita saat ini. Allah menyatakan laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian hai kaum mukminin di beberapa peperangan yang lalu, semuanya ditolong oleh Allah. Perang Badar dibantu oleh Allah, perang Ahzab dibantu oleh Allah, perang-perang yang lainnya muslimin bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya begitu besar. Sampai pada Ghazwatul Hunain atau Yaum Hunain Allah nyatakan. Yang mana Yaumul Hunain ini terjadi pada bulan Syawal pada tahun 8 Hijrah setelah Fathul Mekkah. Fathul Mekkah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah, yang mana muslimin kala itu Rasulullah beserta 10.000 pasukan masuk ke kota Mekkah, dan Mekkah bisa ditaklukkan dengan mudah tanpa peperangan sedikit pun. Orang-orang Mekkah pasrah kepada kaum muslimin, dan Hunain adalah kota yang lebih kecil daripada kota Mekkah. Hunain, saudara sekalian, tidak punya keahlian bertempur sebagaimana orang-orang Mekkah. Sebab Rasulullah ini waktu pindah ke kota Madinah, terjadi peperangan selalu antara Mekkah Madinah, bukan Hunain dengan Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, beberapa perang yang lainnya, perang antara orang-orang Mekkah dengan orang Madinah. Maka sahabat-sahabat Nabi waktu perang Hunain setelah menaklukkan kota Mekkah, 10.000 pasukan muslimin bergerak dari kota Mekkah menuju Hunain. Dalam hati mereka lihat Hunain kotanya lebih kecil dari Mekkah. Hunain tidak punya keahlian atau tidak punya pengalaman bertempur, tidak punya pengalaman berperang. Kalau seandainya Mekkah yang punya pengalaman perang yang lebih besar bisa kita taklukkan dengan mudah, apalagi Hunain, jumlah kita besar, 10.000 pasukan. Kita membawa senjata lengkap. Ya, inilah yang dinyatakan iz a'jabatkum kasratukum. Mereka melihat bangga dengan jumlah yang ada. Tapi apa yang terjadi hadirin? Ya. Yang terjadi wadaqat alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Maka dunia, bumi yang luas itu merasa jadi sempit seakan-akan, sehingga muslimin kala itu kocar-kacir dari pasukan Hunain. Lari terbirit-birit, kabur saudara sekalian. Kenapa? Ketika mereka berpaling, bersandarnya bukan kepada Allah, tapi bersandarnya dengan jumlah pasukan yang ada. Nah, ini yang ada saat ini. Ketika muslimin, ya, sebagaimana yang disebarkan tadi isu, ayo kita begini, kita buat ini, kita buat itu. Kita sebenarnya lagi dibikin lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disingkirkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang hadirin, kalau kita punya iman yang kokoh, jangankan baru isu, nampak di depan kita musuh, lihat bagaimana Ghazwatul Ahzab, bagaimana Ghazwatul Khandaq. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum ila imanan wa taslima. Ketika melihat musuh, bukan baru isu, musuh sudah ada di depan mata mereka. Madinah kala itu digempur dengan pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 pasukan gabungan orang Mekah dan sekitarnya, menggempur kota Madinah Al-Munawwarah untuk menghancurkan Islam. Maka apa yang terjadi saat itu kaum muslimin? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, pasukan musuh yang sudah siap membantai kaum muslimin, yang siap menghancurkan kota Madinah, apa kata mereka? Mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini dia yang dijanjikan Allah dan Rasulnya untuk kita, dan maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Wa ma zadahum ila imana wa taslima, tidak bertambah melainkan cuma keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar sedikit pun. Maka inilah tawakal hadirin, bentuk keimanan seseorang. Maka ayo sama-sama kuatkan keimanan kita. Pasrah dan tawakallah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar apapun yang ada di hadapan kita, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, bukan kembali kepada jumlah,
bukan kembali kepada kekuatan kita, teknologi, senjata dan lain-lain. Singkirkan itu semua, itu menyimpang, itu membuat kita lupa dari Allah. Yang pasti orang yang menyimpang dari Allah bakal mendapatkan kekalahan yang fatal, walaupun seakan-akan dia mendapatkan kemenangan, tapi sungguh itu adalah kekalahan yang hakiki, kekalahan yang sesungguhnya, saudara sekalian. Tapi sebaliknya, kalau kita pasrah kepada Allah, walaupun seakan-akan kita kalah, tapi itulah kemenangan yang sesungguhnya. Makanya satu hal lagi hadirin, pernah dikisahkan ada satu sahabat, dulu dia adalah non muslim, orang kafir yang membunuh sahabat dalam Bi'rul Ma'unah. Pernah dinyatakan dulu waktu Rasulullah mengutus 70 qurra, 70 sahabat-sahabat yang ahli qiraatul Quran, ahli min hufadzil Quranul Karim. Ketika dikhianati hadirin, ada satu orang kafir yang menombak satu orang sahabat Nabi yang salah satu yang hafiz Quran sampai tembus itu tombak. Maka sahabat ini yang tertembus tombak menandahkan tangannya sehingga darahnya dikumpulkan di telapak tangannya. Ketika darah sudah banyak dilemparkan ke atas sambil mengatakan fuztum wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah menang demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sampai ini sahabat bingung setelah dia masuk Islam. Dulu aku berpikir kemenangan apa yang didapatkan? Dia mati. Kemenangan apa yang didapatkan? Dia kalah. Kemenangan apa yang didapatkan? Dia kita khianati. Tapi sekarang setelah aku mengenal Islam, mengenal Rasulullah, sungguh dia telah menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan bukan zahir yang kita harapkan saudara sekalian, tapi kemenangan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sifat tawakal ini, tambahkan keimanan ini, insyaallah kita tergolong orang-orang yang menang di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimiliki Allah, kita ingin dengar sedikit dari tetamu kita, yaitu Sayyid Harith bin Aqil As-Saggaf, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ruhuddin alaihi ma falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad nuri syamsil irfan wa mahbiti asraril Qur'an al-mursyidil azim wal munqidhil hakim wa khairi da'in ila as-siratal mustaqim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tamu kita yang mulia, pertama dalam nasihatnya memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengagungkan, memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebab diturunkannya rahasia-rahasia Al-Qur'an, dan di mana Nabi kita Nabi Muhammad juga adalah sebagai makhluk yang Allah utus mengajak kita ke jalan yang lurus, mencari ridha Allah. Kemudian salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في الحقيقة جئت إلى هذه البلاد من دون ترتيب مسبق. لم يكن هناك من ترتيب مسبق مع أحد. شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن نأتي إليكم في هذا اليوم وفي هذا المجلس. جلسنا معكم نذكر الله تبارك وتعالى من دون ترتيب من أحد. Datangnya saya kemari ke tanah Indonesia, kumpul bersama antum, kita berzikir di sini, tidak ada tartib dan tidak satupun yang saya kenal, kata beliau, tidak ada tartib dari sebelumnya. Namun alhamdulillah ngumpul di malam ini bersama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. سوى ما كان من ترتيب إلهي. الله تبارك وتعالى أخرجني من ماليزيا وأتيت إليكم وأتيت إلى مجلسكم في هذا اليوم. هذا المجلس الذي يعد من خير المجالس في هذه الدنيا. Saya tartib yang paling hebat, yaitu yang datang dari Allah, pun telah memberikan tartib ke saya, yang dimana saya keluar dari Malaysia, datang kemari, hadir majlis bersama antum. Tu'tabar ini majlis yang saya hadir dan antum hadir saat ini
adalah majlis yang amat indah, yang amat mulia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. لماذا يعد هذا المجلس من خير المجالس؟ لأن فيه يذكر الله تبارك وتعالى ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس فيه العلم الحلال والحرام والسلوك والآداب. هذا ما يفيد المسلم في دينه ودنياه، في دنياه وأخراه أيضا. Kenapa majlis yang kita hadir saat ini dimasukkan golongan majlis yang amat bagus, yang amat indah, yang amat bermanfaat? Karena di majlis ini kita mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikaji di majlis yang mulia ini juga tentang nasihat, hadis-hadis Nabi, tentang perkara, diterangkan perkara yang haram, perkara yang halal, yang memang ini semua adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap muslim, setiap mukmin di dunia ini. مدرستكم هذه الفخرية المنسوبة إلى فخر الوجود الشيخ القطب أبي بكر بن سالم رضي الله عنه وأرضاه، والذي يلاحظكم هو والحبايب، وهذه المدرسة شهيرة، هذه المدرسة ممتازة، هذه المدرسة أخرجت أناسا جيدين، أناسا ممتازين. Di mana majlis yang kita hadir ini adalah majlis yang nisbatkan, yaitu al-fakhriyah, yang mansub, yang nisbah kepada al-Imam al-Qutub Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, yang di mana majlis ini, yang di mana keluar dari majlis yang penuh barokah ini, madrasah yang penuh barokah ini, yang mansubnya kepada yang mulia Syekh Abu Bakar bin Salim, kepada orang-orang yang mulia, dan mengeluarkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bermanfaat. لديكم في هذه المدرسة حبايب ومشايخ وعلماء أجلاء يعتمد عليهم في السلوك، ويعتمد عليهم في الفقه، ويعتمد عليهم في شتى العلوم. احرصوا على ما أنتم عليه من خير، واحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أنتم فيه، وسيزيدكم الله تبارك وتعالى علما إذا ما عملتم بما علمتم. Di madrasah yang mulia ini banyak guru-guru kita, para habaib, para
وأنزل يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنه ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمه ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء غداه. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.